अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिन से आसमा शिराजी BBC उर्दू के लिए लिखे गए अपने एक कालम की वजह से हुकूमती मशीनरी के निशाने पर हैं। वज़ीर हो या मशीर, वज़ीर इत्तलात हो या कोई और वज़ीर, तरह से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि आसमा शिराजी ने कालम में नाकाबिले बर्दाश्त बातें लिखी हैं और बस उनकी ऐसी की तैसी। इस कालम पर नज़र दौड़ाएं तो वो सतूर जिनसे तहरीक इंसाफ के खास व आम में एक दर्दनाक हलचल मच गई है वो कुछ यूँ है। अब काले बकरे सरेदार चढ़ाए जाएं या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियाँ लटकाई जाएं या सुइयाँ चुभोई जाएं, मईशत यूँ संभलने वाली नहीं, जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा? सियासी चाल सितारों के हाल से ज्यादा अहम है। ये सतूर कालम के आखिर पर हैं, लेकिन इसने मुल्क के सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर एक नई जंग का आगाज कर दिया है। बहुत से सीनियर सहाफियों ने इस पर हैरानगी का इजहार किया है कि इस कालम को BBC उर्दू ने कैसे छाप दिया। हालांकि उन्होंने इस कालम में कोई गाली नहीं दी, गंद नहीं उछाला, हर सहाफ़ी को अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करने से पहले कालम की तारीफ देखें तो कालम में लिखने वाला अपनी राय दे रहा होता है, इससे कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। रिपोर्टिंग के ज़ाब्ता-ए-कार कालम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। खबरों के लिए रिपोर्टिंग के ज़ाब्तों के मुताबिक मालूमात फराहम करनी होती हैं। गैर तस्दीक, तफ्तीश और मालूमात के जो खबर दी जाती है वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है। हर सहाफ़ी को अपनी राय के इजहार का हक है, लेकिन ये कहना कि ये सहाफ़ियाना ज़ाब्तों से बाहर है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। ये कालम है और कालम में अमूमन लिखने वाले को इतनी छूट होती है कि वो अपनी राय का इजहार इखलाकी ज़ाब्तों में रह कर सकता है। जिन रिपोर्ट्स के अंदर आपके अपने तज्ज़िये शामिल होते हैं वो न्यूज़ एनालिसिस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो मुकम्मल तौर पर राय पर मबनी तहरीर है, जैसा कि कालम हो गया, ब्लॉग हो गया, इसके अंदर आप अपने अंदाज को इखलाकी दायरों से निकले बगैर अपना सकते हैं। इसलिए जो हुकूमती फ़िलासफ़र ये समझते हैं कि कालम निगारी को भी हम कंट्रोल करेंगे और हुकूमती ताकत के नशे में वो सहाफ़ियों को डरा धमका कर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। क्योंकि कालम निगारी को आप सहाफ़ियाना ज़ाब्ते जो ख़बरों को हासिल करने के लिए रिपोर्टिंग के ज़ाब्ते हैं, इस नज़र से आप नहीं देख सकते। कालम निगारी और रिपोर्टिंग को एक पलड़े में नहीं तोल सकते। अगर टेक्निकली देखा जाए तो दुनिया में कालम लिखने का कोई एक अंदाज नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि उसके पास ये म्यार है कि कालम राइटिंग का अंदाज क्या होना चाहिए, जो हम चाहेंगे कालम निगार सिर्फ वैसा ही लिखेगा, तो ये उसकी अपनी राय तो हो सकती है, लेकिन आप इस भोंडे ज़ाब्ते को लागू नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग और न्यूज़ के ज़ाब्ते लागू कर सकते हैं। आपको आसमा शिराजी का कालम पसंद नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप हुकूमती ताकत और हुकूमती प्लेटफार्म इस्तेमाल करके उसे डराने धमकाने, उसकी ज़ात पर कीचड़ उछालने, उसे गालियां देने, और 6 हुकूमती वज़रा उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। ऑफिशियल ट्वीट्स से आसमा शिराजी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, फिक्रे कसे जाते हैं, तंज किया जाता है, और जिस तरह से हुकूमती जमात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और वफाकी काबीना के वज़रा की जानिब से ट्वीट का सिलसिला शुरू होता है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एक मुनज़्ज़म सोची समझी मुहिम का हिस्सा है। और जब कोई वज़ीर या पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट इस किस्म की ट्वीट करता है, उससे दीगर हामी सार्फिन को भी ट्रोलिंग करने की हौसला अफजाई होती है। फिर जो भी हुकूमत के नजरियात और उनके मुखालिफ सहाफ़ी होते हैं खिलाफ ज़हनी के तहत बाकायदा मुनज़्ज़म ट्रोलिंग की मुहिम शुरू हो जाती है। खातून अव्वल अगर हिजाब करती हैं, वो मुराकबा करती हैं या ज़िक्र अज़कार करती हैं या चिल्ला काटती हैं, ये उनका ज़ाती फ़ेल है। हमें खातून अव्वल के ज़ाती फ़ेल को डिस्कस इसी तरह नहीं करना चाहिए जैसे हम इमरान खान के दर्जनों जवानी के किस्सों को उनका ज़ाती फ़ेल समझकर
میڈیا کا حصہ نہیں بناتے۔ حکومت کے اس بدترین رویے کے بارے میں عاصمہ شیرازی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، جب ایک فاشسٹ حکومت برسر اقتدار ہو تو جمہوریت اور جمہوری اقدار اس کی ضد بن جاتے ہیں۔ جس کے شہباز گل جیسے خیر خواہ ہوں اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں پر اس طرح کی حکومتی اعتراض کے بعد سے سوشل میڈیا پر بہت ہی خوفناک اور بدترین قسم کے ٹرینڈ کی طرف چل نکلتی ہے۔ آپ کی نظر عاصمہ شیرازی کے خلاف چلنے والے ٹرینڈ پر پڑتی ہے تو اس کو دہرانا بھی زبان گوارا نہیں کرتی۔ اگر آپ کو عاصمہ شیرازی سے شکایت ہے، اس کی صحافت پر انگلی اٹھائیں۔ ذاتی حملوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ عاصمہ شیرازی کے حجاب کو لے کر آپ غلیظ ٹرینڈ چلائیں گے تو بھائی آپ صرف عاصمہ شیرازی کے حجاب کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ تمام باحجاب عورتوں پر انگلی اٹھانے کا بدترین موقع دے رہے ہیں۔ جب آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کا گند کسی دوسرے پر اچھالو گے تو وہ گند آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کرے گا اور آپ کے اجلے کپڑوں پہ بھی اسی گند کے نمایاں نشانات سب دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد ہر طرف سے گند ہی اچھلتا نظر آئے گا۔ عمومی طور پہ یہ پی ٹی آئی کا خاصا سمجھا جاتا ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں اتنا گند اچھالا جائے کہ وہ منہ چھپاتا پھرے، اور یہ طوفان بدتمیزی ان کے سپورٹر ہی نہیں اٹھاتے بلکہ ان کے سٹنگ سینیٹر جو کہ خاتون ہے، ان کی ٹویٹ کا عکس دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ بنا سوچے سمجھے کیا کیا الزام لگا رہی ہیں۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو عوام کے سامنے اپنی کارکردگی دکھانا لازم ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے اگلی دفعہ بھی ووٹ لینے عوام کے پاس جانا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی سلیکٹر کے پاس جا کر ہی حکومت مانگنی ہے تو آپ کو آسمانوں سے چھوٹی مہنگائی، بے روزگاری اور عوام کی خودکشیاں نظر نہیں آئیں گی۔ لہٰذا آپ کو صرف اور صرف ایک ایسی ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو ہر روز عوام کے لیے سوشل اور مین سٹریم میڈیا پر مسالہ دار ایشوز ڈھونڈ کر نکالیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ایشوز میں چاہے ان کی اپنی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی ہو، وہ اس کو فلیش خود کریں گے تاکہ ہفتہ دو ہفتہ میڈیا پر اور اخباروں میں ایشو عوام کی توجہ کا مرکز بنا رہے۔ اس کے بعد پھر کسی دوسرے مسالے دار ایشو کو ڈھونڈ کر اچھال دیا جاتا ہے، چاہے وہ حساس تعیناتی کا ہی ایشو ہو یا ان کے اپنے گھر کی عزت کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے اپنی کوئی کارکردگی تو ہوتی نہیں۔ عاصمہ شیرازی کے کالم میں بھی بظاہر نام لے کے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی کا بی بی سی پر چھپنے والا کالم بہت کم لوگوں نے پڑھا تھا، لیکن بھلا ہو شہباز گل کا جنہوں نے اسے بڑے گھر کی عزت پر حرف بنا کر اتنا اچھالا کہ جس کالم کو چند لوگوں نے پڑھا تھا اسے انہوں نے میڈیا کی زینت بنا کر گھر گھر اور ہر پاکستانی تک پہنچا دیا۔ سلیم صافی کا شمار ہمارے ملک کے معتبر صحافیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے چبھنے والے سوالات سے بڑے بڑے سیاسی رہنما گھبرا جاتے ہیں، مگر عاصمہ شیرازی کو حکومتی اہلکار نے اس بری طرح میڈیا پر پیش کیا کہ اس ایشو پر پروگرام کرتے ہوئے سلیم صافی اپنے پروگرام میں مہمان عاصمہ شیرازی، پی ٹی آئی کی طرف سے ایم این اے عالیہ حمزہ ملک اور سینئر صحافی ثنا بچہ کو سنبھال نہ سکے۔ عاصمہ شیرازی نے اس پورے پروگرام میں پی ٹی آئی کی ایم این اے عالیہ حمزہ ملک سے پوچھتی رہیں کہ اس کالم میں میں نے خاتون اول کا کہاں ذکر کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پروگرام میں ایک جگہ پہ پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ ملک نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے کالے بکروں کا صدقہ، کبوتروں کے خون، پتلے اور سوئیاں چبونے کا ذکر کیا ہے، تو عاصمہ نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے، کون پتلے میں سوئیاں چبھوتا ہے؟ تو عالیہ حمزہ ملک لاجواب ہو گئی۔ یہاں مجھے بھارت کے مشہور و معروف شاعر راحت انڈوری مرحوم کا ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے ایک مشاعرے کے دوران انہوں نے واقعہ سنایا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا۔ افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے، کہ پاکستان کی سرکار چور ہے، یا امریکہ کی سرکار چور ہے، یا برطانیہ کی سرکار چور ہے۔ تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مسکرایا اور کہا کہ اچھا، آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں؟
کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ تو یہاں پہ بالکل یہ واقعہ صادر آتا ہے کہ عاصمہ شرازی نے کسی بھی شخصیت کا اپنے کالم میں نام نہیں لیا، لیکن پوری پی ٹی آئی کی حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ انہوں نے خاتون اول کا ذکر کیا ہے۔ اب عاصمہ شرازی نام لے نہ لے، پورے پاکستان کو پی ٹی آئی نے خود ہی بتا دیا کہ عاصمہ شرازی نے جن جادو ٹونے اور سوئیاں چبونے، کالے بکرے اور کبوتر کے خون کا ذکر کیا ہے، یہ ہو نہ ہو یہ خاتون اول کا ذکر کیا ہے۔ یہاں میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے بیوقوف وزراء کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ وہ ایسے اسکینڈل نہ بنائے جس سے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم اور خاتون اول کی عزت پہ حرف آئے۔ اور خان صاحب کو اپنی بھی قوت برداشت اور غصے پہ قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ سیاستدان بڑا وہی ہوتا ہے جس میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ گلی محلے کے جھگڑالو لڑکے اور وزیر اعظم میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر آصف علی زرداری پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ صدارتی محل میں روزانہ کالا بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایک عامل صدر ہاؤس میں رہتے ہیں۔ ان کی کچھ تصویریں بھی منظر عام پر آئیں، لیکن جب زرداری صاحب سے سوال کیا گیا کہ اس میں کوئی سچائی ہے تو انہوں نے غصے میں آنے اور کسی پر گھٹیا تنقید کرنے کے بجائے آگے سے ہنس کر دکھا دیا۔ یہ ہوتا ہے ایک بڑے سیاستدان کا سیاسی رد عمل۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے اس رد عمل کے بعد ان پر اچھالے گئے تمام سوالات نے اور افواہوں نے خود بخود دم توڑ دیا۔ عمران خان کی کابینہ کے صوبائی اور وفاقی وزراء کو چاہیے کہ جو ذمہ داریاں انہیں سونپی گئی ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر ان ذمہ داریوں کو خوب احسن طریقے سے نبھائیں اور اپنی کارکردگی شو کریں، تاکہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے انہیں دوسروں کی عزت اچھالنے کی غلیظ حرکت کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔